ناظرین، آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں برصغیر کے مشہور فنکاروں کے دلچسپ حالات زندگی پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں پیش ہیں برصغیر کی مشہور گائیکا گوہر جان کی زندگی کی دلچسپ تفصیلات۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، گوہر جان کی داستان زندگی سنگین بھی ہے اور رنگین بھی۔ برصغیر کی اس مشہور گائیکا کی داستان زندگی عبرت آموز ہے۔ اس نے شہرت اور دولت کا عروج دیکھا اور پھر غربت اور بے کسی کی ایسی موت جب لاکھوں پرستاروں کے دلوں میں بسنے والی اس گائیکا نے ایک ہسپتال میں بے یار و مددگار زندگی کی آخری سانسیں لیں اور آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ ناظرین، اس قصے کا آغاز سن 1857 سے ہوتا ہے جب ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں ایک ہندو طوائف رکمنی اور ان کے برطانوی شوہر ہارڈی ہیمنگز کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اس بچی کا نام ایڈلین وکٹوریا ہیمنگز رکھا گیا۔ بعد ازاں وکٹوریا کی چھوٹی بہن بھی پیدا ہوئیں جن کا نام بیلا رکھا گیا۔ تاہم ہارڈی ہیمنگز زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور ان کی وفات کے بعد رکمنی اور ان کی بیٹیوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے وکٹوریا کو ایک کارخانے میں ملازمت بھی کرنا پڑی۔ اسی کارخانے میں وکٹوریا کی ملاقات ایک انجینئر رابرٹ ولیم یوارڈ سے ہوئی جس سے وکٹوریا نے سن 1872 میں شادی کر لی۔ اس شادی کے نتیجے میں وکٹوریا اور ولیم کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ایلن انجلینا یوارڈ رکھا گیا۔ تاہم یہ شادی دیر پا ثابت نہ ہوئی اور رابرٹ ولیم یوارڈ نے وکٹوریا کو طلاق دے دی۔ اب وکٹوریا کی ملاقات ایک مسلمان صاحبزادہ خورشید سے ہوئی جنہوں نے وکٹوریا کو پیشکش کی کہ وہ ہر طرح سے ان کا اور ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے، مگر جواب میں وکٹوریا کو بھی ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دونوں نے اعظم گڑھ سے بنارس کا رخ کیا جہاں وکٹوریا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام ملکہ جان جبکہ ان کی بیٹی ایلن انجلینا کا نام گوہر جان رکھا گیا۔ صاحبزادہ خورشید نے ملکہ کی تربیت کے لیے فارسی اور اردو کے اساتذہ مقرر کیے اور انہوں نے رقص کی تربیت بھی حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کلکتہ موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کا ایک نیا مرکز بن کر ابھر رہا تھا۔ ملکہ جان اور ان کی بیٹی گوہر جان بھی کلکتہ منتقل ہو گئیں اور جلد ہی انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے دربار میں بائی جی کا مقام حاصل کر لیا۔ ملکہ جان رقص و موسیقی کے علاوہ شاعری سے بھی شغف رکھتی تھیں۔ 22 اکتوبر 1886 کو ان کا مجموعہ کلام مخزن الفت ملکہ کے نام سے شائع ہوا۔ ملکہ نے ادب کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑے۔ ان کے مداحوں میں داغ دہلوی اور اکبر الہ آبادی جیسے شاعر بھی شامل تھے۔ ملکہ جان کا مجموعہ کلام مخزن الفت ملکہ بہت جلد ناپید ہو گیا، تاہم جب 21ویں صدی کے اوائل میں گوہر جان کے سوانح نگار وکرم سمپت نے اس کی مجموعے کی تلاش کا ڈول ڈالا تو بہت تگ و دو کے بعد یہ مجموعہ کلام برطانیہ کے ایک کتب خانے سے دریافت ہوا جسے انہوں نے سن 2013 میں دوبارہ شائع کیا۔ بنارس سے کلکتہ پہنچنے کے بعد ملکہ جان کا مذہبی رجحان گہرا ہوتا گیا اور انہوں نے مساجد کی تعمیر کے لیے گراں قدر عطیات دینا شروع کیے۔ ان مساجد کے مدرسوں میں جو مسلمان بچے مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں بھی ملکہ کی طرف سے وظیفہ ملنے لگا۔ گناہ و ثواب کے تمام معاملات ملکہ کے پروردگار اور خود ان کے درمیان تھے۔ سن 1906 میں ملکہ جان نے کلکتہ میں آخری سانس لیں اور بیگ میری کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئیں۔ مگر ناظرین، ملکہ جان سے کہیں زیادہ شہرت ان کی بیٹی گوہر کی تقدیر میں تھی۔ ناظرین، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، گوہر کی پیدائش 26 جون 1873 کو اعظم گڑھ میں ہوئی تھی اور انہوں نے استاد کالے خان، استاد وزیر خان اور استاد علی بخش سے رقص اور موسیقی کی تربیت حاصل کی تھی۔ وہ کتھک رقص کے ساتھ ساتھ غزل، ٹھمری، کجری، ترانہ اور دادرہ کی اصناف پر عبور رکھتی تھیں۔ سن 1886 میں
ملکہ جان نے گوہر کی 13ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی، جہاں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر علاقے کے تمام بڑے رئیس موجود تھے، شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور جب تمام حاضرین محفل مدہوش ہو گئے تو علاقے کے مشہور اور عیاش رئیس راجہ خیر گڑھ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ملکہ جان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی گوہر جان کو راجہ خیر گڑھ کے بیڈ روم میں پایا۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ملکہ جان گوہر کو ساتھ لے کر بڑی بڑی محفلوں میں جانے لگیں۔ وہ مہاراجہ دربھنگا کے دربار سے وابستہ ہو گئیں، جہاں انہیں بیش قیمت انعامات اور تحائف کے علاوہ جان کے خطاب سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ گوہر جان کہلوائے جانے لگیں۔ زمانہ تبدیل ہو رہا تھا اور نت نئی ایجادات آہستہ آہستہ مقبول ہو رہی تھیں۔ خاموش سینما ہندوستانیوں کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا، جبکہ یورپ میں موسیقی کو گراموفون پر ریکارڈ کرنے کا تجربہ کیا جا رہا تھا، مگر ہندوستان کے بڑے بڑے موسیقار اور گلوکار اس ڈسکوگرافی کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی موسیقی عام ہو جائے گی اور لوگ ان سے لائیو محفل میں سننے کی بجائے اپنے گھروں پر ان کی موسیقی سن لیا کریں گے، جس سے ان کی آمدن پر برا اثر پڑے گا۔ برصغیر کی پہلی گراموفون ریکارڈنگ 14 نومبر 1902 کو کلکتہ کے ایک ہوٹل میں قائم شدہ ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔ یہ اسٹوڈیو قائم کرنے کے لیے جرمنی سے ڈسک ریکارڈنگ کے موجد فریڈرک ولیم گیسبرگ کو بطور خاص کلکتہ بلایا گیا تھا، جو 27 اکتوبر 1902 کو ہندوستان پہنچے تھے، اور انہوں نے صرف 2 ہفتے میں نہ صرف یہ اسٹوڈیو قائم کیا بلکہ اس میں ایک گانا بھی ریکارڈ کر لیا۔ یہ گانا جس گائیکا نے ریکارڈ کروایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ معروف گوہر جان تھی۔ گوہر جان کا یہ وہ فیصلہ تھا جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ موسیقی کے ہر رسیا کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ گوہر جان کا جلسہ یا اس کی محفل سن سکے، لیکن یہ بہت سو کے بس میں تھا کہ وہ گراموفون ریکارڈ خرید کر اپنے ذوق کی تسکین کریں۔ موسیقی کے شائقین اپنی حویلیوں اور کوٹھیوں میں اپنے دوستوں کو مدعو کرتے، سفید چاندنی پر نہایت احترام اور اہتمام کے ساتھ گراموفون رکھا جاتا، جو ان دنوں باجا کہلاتا تھا، اور جب اس میں سے گوہر جان یا زہرہ بائی امبالے والی اور دوسرے موسیقاروں کی آوازیں آتی تو وہ اسے قدرت کا کرشمہ کہتے۔ ناظرین، گوہر جان نے اس ریکارڈنگ کا معاوضہ 3000 روپے لیا تھا، اور یہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی، جب سونا محض 20 روپے تولہ تھا۔ گوہر جان نے ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کو محض 3 منٹ میں گا کر اس موسیقی کو عام آدمی کی سماعت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاید یہی وہ مشکل کام تھا جس کی وجہ سے اس وقت کے دیگر گائک آواز ریکارڈ کروانے سے گریزاں تھے، مگر گوہر ایک ٹرینڈ سیٹر بنی اور پھر سبھی فنکاروں نے اپنی آواز ریکارڈ کروائی۔ گوہر جان کے 166 ریکارڈ بنے، جو سارے ہندوستان اور اس سے باہر بھی بہت مقبول ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی یا اردو کے علاوہ بنگالی، پنجابی، مدراسی، برمی، عربی، ترکی، سنسکرت، تیلگو اور فارسی کے علاوہ پشتو میں بھی چند گیت گائے۔ گوہر جان نے سن 1902 سے سن 1920 کے دورانیے میں 600 سے زیادہ نغمے ریکارڈ کروائے۔ ہر نغمے کے آخر میں گوہر جان اپنا نام ان الفاظ میں بتاتی تھی: مائی نیم از گوہر جان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گراموفون کو ریکارڈنگ کے بعد تیاری کے لیے جرمنی بھیجا جاتا تھا، جہاں موجود ٹیکنیشین گانا سننے کے بعد آخر میں فنکار کی طرف سے بتائے گئے اس کے نام کے مطابق اس کے اوپر پرنٹنگ کرتے تھے۔ ناظرین، سن 1911 میں انہیں دہلی دربار میں جارج پنجم کی تاج پوشی کے موقع پر گانا گانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب وہ ایک نمائش میں شرکت کے لیے الہ آباد گئیں۔ جانکی بائی کے توسط سے ان کی ملاقات مشہور شاعر اکبر الہ آبادی سے ہوئی۔ گوہر جان نے اکبر الہ آبادی سے اپنے بارے میں کوئی شعر کہنے کی فرمائش کی تو اکبر الہ آبادی نے فی البدیہہ کہا: خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ ایک مرتبہ گورنر بنگال کلکتہ میں اپنی سواری پر بیٹھ کر شام کے وقت سیر کو جا رہے تھے۔ گورنر موصوف کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بگھی کو
6 अरबी नस्ल के घोड़े खींचते हुए आ रहे हैं। बग्घी में एक दिलफरेब औरत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, सोने के काम वाली साड़ी और हाथों में हीरों की चूड़ियां पहने कुछ इस अंदाज से नशिस्त रखे हुए थी कि राहगीर उनको देखकर गिरते हुए संभलते। गवर्नर की सवारी जब उस बग्घी के करीब आई तो गवर्नर ने सर से हैट उतार कर औरत को सलाम किया। खातून ने शान बेनियाजी से हाथ को हिलाते हुए और सर को जरा सी जुम्बश देते हुए सलाम का जवाब दिया। गवर्नर ने दफ्तर जाकर पूछा कि बग्घी किस रियासत के महाराजा की थी, क्योंकि ब्रिटिश राज के ज़माने में 6 घोड़ों वाली बग्घी पर किसी रियासत का शाही ख़ानदान या कोई अंग्रेज़ अफसर ही सवारी कर सकता था। अमले के अफराद ने जवाब दिया कि हुजूर वो सवारी किसी और की नहीं बल्कि कलकत्ता की मशहूर तवाइफ गौहर जान की है। ये चूँकि उस ज़माने का कानून था कि रियासत के महाराजा के अलावा किसी को ऐसी बग्घी पर सवारी की इजाज़त नहीं थी, तो गवर्नर ने कानून की खिलाफ वर्जी करने पर गौहर जान को 1000 रुपये जुर्माने का नोटिस अरसाल किया। अंग्रेज़ बहादुर को कानून की पासदारी अजीज़ थी और गौहर जान को अपनी अमारत और नखरा अजीज़ था। वो रोज़ 6 घोड़ों की बग्घी पर सैर करती और यौमिया 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर अदा कर देती। लाट साहब कानून बदलने से गुरेज़ां थे तो गौहर जान भला अपनी खूह क्यों छोड़ती। नाजरीन, गौहर जान के लाखों कदरदान थे, जिनमें नवाब रामपुर हामिद अली खान भी शामिल थे। वो महल के अंदर भी बुलाई जाती थीं, जहां बेगमात उनकी दिलचस्प गुफ्तगू बड़े शौक से सुनती थीं। एक मर्तबा नवाब रामपुर ने बरतानवी शहजादे को रामपुर बुलाया तो गौहर ने उनके साथ इवनिंग गाउन और हीरे जड़े मौजे पहनकर बाल रूम में रक्स किया। एक बार नवाब साहब ने गौहर डे मनाया, जिसका 100 रुपये टिकट रखा गया। गौहर 70,000 रुपये लेकर कलकत्ता लौटी। नवाब साहब कहा करते थे कि क्या करूं गौहर, तुम मोटी बहुत हो, वरना तुम पर आशिक हो जाता। मगर गौहर के आशिकों की फहरिस्त बहुत तवील थी। गौहर ने शादी के लिए अपने से 10-12 साल छोटे सैयद गुलाम अब्बास का इंतखाब किया। शुरू में मामला दुरुस्त रुख में चलते रहे, मगर फिर सैयद गुलाम अब्बास ने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। उसने गौहर को बहुत दुख दिए। हसीन, ज़हीन, मशहूर और खुद मुख्तार औरतों को उनके दिल नवाज महबूब कैसी कैसी अजियतें नहीं देते, ये कोई गौहर जान ऐसी मालदार औरत से पूछे। कैसी अलमनाक बात है कि वो औरत जो खुद इस कदर पढ़ी लिखी और बाशऊर थी, उसकी आखिरी उम्र मुकदमों में कटी और मुकदमे भी झूठे। उनसे वो बाइज्जत बरी तो हो गईं, लेकिन तमाम दौलत हवा के साथ उड़ गई। उम्र के आखिरी अय्याम में वो मैसूर के राजा कृष्णा राज के दरबार से वाबस्ता थीं। मैसूर ही के कृष्णा राजेंद्र अस्पताल में 17 जनवरी 1930 को गौहर जान जिंदगी की बाजी हार गईं। तारीख में अनमिट नकूश छोड़ने वाली इस गायिका की कब्र का निशान भी आज नामालूम है। किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के इस दरख्शां सितारे की आखिरी आरामगाह कहाँ है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।